پیٹرول کی قیمت میں اضافے نے مہنگائی کے ستائے عوام کے ہوش اڑا دی ہیں۔ قیمتوں میں اضافے کو معاشی قتل قرار دے دیا گیا۔ کا کام کیا ہے؟ بھیجو ان کو پھر یار، جمہوریت ہم کرتے ہیں، میں تو جمہوریت کے لیے ہم نے جوتے سب نے کھائے ہوئے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی اپنا کام نہیں کرتے۔ قاضی صاحب دیکھیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں۔ حسن نثار صاحب، بڑی پریشانی ہے وطن واپسی کی۔ کوئی 2 سال سے تو نون لیگ کی قیادت تاریخیں دے رہی ہے، اور اب خواجہ آصف صاحب بھائی کے 16 ماہ حکومت کے بھی گزر گئے۔ خواجہ آصف صاحب گزشتہ راز ٹی وی شو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رسک زیرو ہونے تک قائد کی واپسی کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ وہ ذرا جیسے ابھی مجھے بتایا گیا کہ دورے پہ احسن اقبال صاحب بھی کینیڈا چلیں گے، امید ہے واپس آ جائیں گے، تو یہ ویسے روٹین کے دورے ہو رہے ہیں، کچھ اور بھی وزراء کے بارے میں بھی سن رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب 16 مہینے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ہم نے ان کو بیڈمنٹن کھیلتے دیکھا، دوڑتے دیکھا، ناچتے دیکھا۔ جیسے ہی وزارت عظمیٰ اب جا رہی ہے تو اب طبیعت خراب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے بیمار کیا اپنی اہلیہ کو۔ اللہ انہیں صحت دے اگر وہ بیمار ہیں۔ سر، یہ زیرو رسک کیا ہے؟ جو بڑا سیاسی مخالف ہے جیل میں ہے، اس سیاسی جماعت کو ہلنے جلنے کی آزادی نہیں ہے، رسک زیرو تو ذرا فرمائیے گا۔ میں لطیفہ تھوڑی سنا رہی ہوں سر، آپ اتنا ہنس رہے ہیں۔ نہیں، رسک زیرو تو زندگی میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلی سانس جو ہے اس کے ساتھ ہی پھر رسک شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ گوال منڈی وزڈم ہے، گوال منڈی لینگویج، سبحان اللہ۔ اس کا سادہ مطلب ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے اور دندناتا پھرے، 0 میٹر ہو کر پھر سے سب کچھ بلڈوز کرے، اور ہو سکے تو ایون فیلڈ کے ساتھ ہائیڈ پارک بھی خرید کر اس میں ووٹ کو عزت دو پہ تقریریں جھاڑے، اور اس کا نام رکھے جاتی عمرہ 3، پہلا جاتی عمرہ امرتسر کے مضافات میں، جاتی عمرہ 2 لاہور، جاتی عمرہ 3 وہ ووٹ کی عزت مکمل۔ بس گلیاں سنجیاں ہو جان، اے ہونیاں نہیں، ایٹ دا رسک آف مائی ریپوٹیشن، میں 3 سال ختم ہے کہانی۔ 15 سال پورے ہو گئے جمہوریت، تسلسل سے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا، لیکن کیا اس میں آپ کے جمہوری حکمرانوں نے کچھ سیکھا؟ کیا انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا، جمہور کو مضبوط کیا، عوام کو؟ سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سنا ہے احسن اقبال صاحب کینیڈا گئے ہیں سیکھنے کے لیے، تو میرے پاس ایک بچہ آ گیا، آفس بوائے، وہ جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہا تھا۔ اس کے والد کا مجھے میسیج آیا، وہ کر رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے قاضی صاحب، ہمیں اب یہ یقین ہوتا جا رہا ہے، جو مبینہ خبریں آ رہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے جتنی بھی سفارشی پرچیاں وفاقی کابینہ کے لیے آئی تھیں وہ پھاڑ کے پھینک دی ہیں، ایک نام بھی وہ کسی کی سفارش پہ نہیں رکھیں گے، اور الیکشن ٹائم پر کرائیں گے۔ اور دوسری بات، اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں، ان کا ملک ہے، 100 دفعہ آئیں، موسٹ ویلکم۔ اگر آئین میں اشتہاری اور سزا یافتہ مجرم کی ذات تو وہ جیل میں جائیں، جیل میں اگر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں تو الیکشن لڑے، یہ ان کا حق ہے۔ کچھ سیاستدانوں کی ہسٹری ہے، کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بے شک 70 سال عمر ہو تو 21 سال کا نوجوان بن جاتے ہیں۔ وہ جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، تو آپ بڑا خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ تو اپوزیشن بھی ایک بیماری ہے۔ چند سیاستدانوں کے لیے بہت بہت اچھے سیاستدان ہیں جو ڈٹ کے پاکستان میں رہے، ان کے مخالفین حکمرانوں میں آئے، لیکن انہوں نے سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ اچھا بھائی صاحب، میں جو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اچھا کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے کسی صحافی کو؟ بھٹی صاحب جی، کسی صحافیوں کو ایوارڈ بھی مل رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں۔ اچھا سر قاضی صاحب، میں وہ خبر پوری نہیں پڑھ سکا، میری سمجھ میں نہیں آتا صحافت میں ایوارڈ کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ ملتے ہیں، کیا کسی بھی جماعت سے غیر وابستہ ہو کے نیوٹرل صحافت کرنے کے ملتے ہیں؟ کل ہمارے ڈائریکٹر نیوز انعام اللہ صاحب نے ہماری اینیورسری تھی جی این این کی، بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کل خبریں اور پروپوگنڈا میں فرق نہیں رہا، لیکن جی این این کی پالیسی ہے کہ ہم پروپوگنڈا سے ہٹ کے خبر تک محدود رہتے ہیں۔
تو اگر ایوارڈ جن کو ملے ہیں ان کے نام میرے سامنے آ جائیں, اگر مریم اورنگزیب نام چلا دیں بھائی, تو پھر مجھے تو خدشہ ہے کہ انہیں غور کرنا چاہیے. اگر ان کے نام دیے ہوں پر محترمہ مریم نواز میری تو بہن ہے, میں تو بہت زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں بے پناہ. جس طرح انہوں نے وزارت انفارمیشن چلائی, صحافیوں پر قدغن لگائے, جس طرح 16 ماہ میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہوئے, کوئی ملک چھوڑ گیا, کوئی دنیا چھوڑ گیا, کوئی کہاں چلے گیا, تو ہمیں یقین ہے کہ ایوارڈ صحافیوں کی ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, لیکن ان کے کام کی وجہ سے, ان کی خوشامد کی وجہ سے نہیں, کسی ایک پارٹی سے لائل ہونے کی وجہ سے نہیں, کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کی یہ وجہ سے. وثوق سے کہہ سکتے ہیں جس کو بھی وزارت ہے یا سینیٹرشپ ملتی ہے, چاہے وہ سابقہ جج ہو یا صحافی ہو, وہ بالکل ان کی پرفارمنس, ان کے بغیر یعنی کوئی بندہ اور ملتا نہیں ہے ہمیں کوئی. اس کا میں سوال کا جواب آسان کروں. آپ 85 سے دی نیوز سے آپ نے زندگی شروع کی, آپ کو ایوارڈ کبھی ملا؟ نہیں, اگر مجھے ملتا میں بخدا واپس کر دیتا. نہیں, کیوں نہیں ملا؟ آپ پیسے بھی نہیں کھاتے, نہیں, آپ کسی سیاستدان اس لیے کے شاید چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے ملتا بھی نا, کیونکہ جو اس پچھلے 30-40 سال میں معیار سیٹ کیا گیا ہے آپ کو عہدے دینے کا اور یہ چیزیں دینے کا, بخدا مجھے ملتا تو میں بڑے عزت سے کہتا جناب میں اس قابل نہیں ہوں, یہ کسی مستحق کو دے دیں. لیکن ہم نے ان کی بیماری کی خبر اس سے پہلے نہیں سنی. اب وہ جناب لنڈن جانے کی بات سوچ رہے ہیں. گارڈ آف آنر آج مؤخر ہوا, کہہ رہے ہیں کہ کل ہوگا, مجھے نہیں پتا کل بھی کرتے ہیں یا نہیں, لیکن اب اہلیہ کے ساتھ لندن جانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک تصویر, کہ آپ فکر نہ کریں یہ حکومت جانے والی ہے تو بہت جلد کئی لوگ بیمار ہوں گے. نواز شریف صاحب کی بیماری بھی بڑھ جائے گی, اس کے بعد حمزہ شہباز بھی بیمار ہو جائیں گے, آصف علی زرداری صاحب تو ہیں ہی ایک کرونک بیمار, وہ تو جیسی حکومت ادھر ادھر ہوتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. شہباز صاحب کا بھی مسئلہ یہ شروع ہو گیا. کیسے یہ لیڈر ہیں, جیسے یہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, جیسے ہی جیل سے باہر آتے ہیں تو کسی ہسپتال نہیں جاتے اور باہر چلے جاتے ہیں. یہ ڈرامہ وہ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. دوسرا ایک بڑا جھوٹ, اچھا اب شہباز صاحب نے جو تقریر میں اپنی کیا پرفارمنس, مانے نا اگر اتنی ہمت تھی تو کہتے کہ ہاں ڈالر جو ہے میں نے 300 روپے کا میرے دور میں ہوا, ہاں یہ جو پیٹرول ہے یہ بھی 300 روپے پر لیٹر ہونے جا رہا ہے. کہتے کہ یہ میری پرفارمنس ہے کہ میں نے لوگوں کو بے روزگار کیا, لا لیسنس تھی, پولیٹیکل ورکرز کو مارا, ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کے اوپر مقدمے بنائے, اور ایک سب سے بڑی جو پاپولر پارٹی تھی اس کے لیڈر پر بہتان لگا کے اسے میں نے پنجاب میں اٹک جیل میں گٹر میں پھینک دیا. یہ اگر ہمت ہوتی تو ان باتوں کو تسلیم کرتے. جھوٹ مکر و فریب کی جو پالیٹکس کی انہوں نے 16 مہینے, جو پاکستان کو 20 سال پیچھے لے گئے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آپ آج سارے نظام کو ٹریک پہ ڈالیں تو وہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے 16 مہینے میں اس کی ریکوری کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے. یہ آپ نے پاکستان کو بنجر بنا دیا, کشکول لے کے آپ ہر جگہ گئے, 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے معافیاں مانگتے رہے جا کے, اور لوگوں نے IMF نے آپ کو $1 بلین نہیں دیا, پھر سعودی عرب, پھر چائنا, پھر امریکہ کے آگے لمبے پڑے جا کے آپ, اور یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اور اب آپ لندن جا رہے ہیں اور قوم کے ساتھ آپ نے کیا جھوٹ بولا ہے, سب نے دیکھا. جو چیز IMF کا جی ہم نے بیل آؤٹ پیکج, IMF کا جی میں نے ایگریمنٹ کر لیا اور میں نے نظام یہ بنا دیا, اور بڑی ہمارے لیے مشکل تھی, ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو دو پہ لگا دیا. نہ آپ نے سیاست بچائی, نہ آپ نے ریاست بچائی, نہ یہاں پر کسی کی عزت محفوظ رہی. آپ نے جھوٹ اور مکر و فریب کے ایک ایسے نظام کو یہاں پر فروغ دیا اور ایک ایسے مصنوعی نظام کو آپ نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. آپ